اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے علم رجال میں ان علماء کے بارے میں کہ جو علماء قدماء ہیں اور انہوں نے علم رجال میں خدمت انجام دی ہے۔ جن کی کتابیں موجود ہیں یا انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم نے ان میں بعض علماء کا ذکر کیا، یعنی صاحب کتاب نے ابھی تک 4 علماء کے بارے میں بیان کیا، جن میں علامہ کشی، علامہ نجاشی اور شیخ طوسی ان علماء کی کتابوں کا ذکر کیا، یعنی رجال، یعنی جن علماء نے جو رجال میں کتابیں لکھی ہیں، یہ جو کتابیں علم رجال میں قدیم ہے یہ کہا جائے تو ان میں 4 کو بیان کیا ابھی تک، جو قدیم کتابیں ہیں علم رجال میں، جن میں رجال کشی ہے جو بیان ہو چکا، اور رجال نجاشی ہے جو بیان ہو چکا، اور رجال شیخ طوسی ہے جس کو ہم بیان کر چکے، اور فہرست ہے شیخ طوسی کی جو رجال میں ہے۔ اور آج ہم رجال برقی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ رجال برقی کو ہم ذکر کرتے ہیں جو قدماء میں سے ایک بزرگ عالم دین تھے، یعنی شیخ برقی، انہوں نے بھی رجال میں کتاب لکھی ہے جس کو رجال برقی کہا جاتا ہے، یعنی احمد بن محمد بن خالد البرقی، انہوں نے علم رجال میں کتاب لکھی ہے اور اس کا نام رجال برقی ہے، یعنی وہ رجال برقی سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ نمبر 5 رجال برقی، جی تو رجال برقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی حیثیت بھی رجال شیخ طوسی جیسی ہے کہ آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک سب کا تذکرہ کر دیا ہے، اور کسی طرح کی تنقید تبصرے کی زحمت نہیں کی ہے، یعنی آپ نے سب کا تذکرہ کر دیا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اصحاب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک سب کا ذکر کیا ہے، اور کسی طرح کی تنقید تبصرے کی زحمت نہیں کی ہے۔ نجاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تالیفات میں ایک کتاب طبقات کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ غالباً یہی کتاب رجال ہے، جسے کسی دور میں طبقات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہوگا۔ علامہ فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ نجاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے تالیفات میں ایک کتاب ہے، کسی تالیفات میں یعنی احمد محمد بن خالد البرقی کی تالیفات میں ایک کتاب طبقات کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں، اور وہ غالباً یہی کتاب رجال ہے جس کا تذکرہ کیا ہے، جسے کسی دور میں طبقات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہوگا۔ علامہ کہتے ہیں کہ جسے کسی دور میں طبقات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہوگا، یعنی شیخ نجاشی نے اس کتاب کا
ذکر طبقات کے نام سے کیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں علماء اعلام کے درمیان یہ ایک بحث ہے کہ اس کا تعلق جناب احمد بن محمد بن خالد البرقی سے ہے، جن کا انتقال 287 ہجری میں ہوا ہے۔ کیا بحث ہے؟ علماء اعلام کے درمیان یہ ایک بحث ہے کہ اس کا تعلق جناب احمد بن محمد بن خالد البرقی سے ہے، جن کا انتقال 287 ہجری میں ہوا ہے، یا ان کے والد محترم سے ہے۔ اور خود کتاب کے اندر بعض ایسے قرائن پائے جاتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ تیسرا احتمال بھی پایا جاتا ہے، اور وہ قرائن حسب ذیل ہیں۔ دونوں کے علاوہ یعنی احمد بن محمد بن خالد البرقی یا ان کے والد یعنی محمد، احمد بن محمد بن خالد البرقی یعنی احمد یہ ہیں اور محمد ان کے والد ہیں تو بن خالد البرقی وغیرہ۔ وہ کیا ہے قرائن؟ نمبر 1، اس کتاب میں بار بار سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشعری کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کون؟ سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشعری کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، جن کا انتقال 301 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ خود جناب احمد بن محمد بن خالد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت برقی ان کے شیخ اور استاد ہیں۔ تو اس کے کیا معنی ہے کہ وہ روایت میں اپنے شاگرد کی کتاب کا حوالہ دیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا قرینہ کیا ہے کہ اس کتاب میں بار بار سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشعری کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، جن کا انتقال 301 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ خود جناب احمد بن محمد بن خالد سے روایت کرتے ہیں۔ کون؟ یہ عبداللہ، سعد بن عبداللہ۔ تو یعنی حضرت برقی ان کے شیخ اور استاد ہیں، کس کے؟ سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشعری کے استاد ہیں۔ تو اس کے کیا معنی ہے کہ وہ روایت میں اپنے شاگرد کی کتاب کا حوالہ دیں؟ ایک۔ دوسرے، اس کتاب میں کون سی کتاب؟ رجال برقی میں ہے، اس کتاب میں عبداللہ بن جعفر حمیری کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے کہ میں نے ان سے براہ راست حدیثیں سنی ہیں، اور یہ صاحب قرب الاسناد ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن جعفر حمیری، یہ صاحب قرب الاسناد ہے، مشہور کتاب ہے قرب الاسناد، جو خود احمد بن محمد بن خالد برقی سے روایت کرتے ہیں، یعنی انہوں نے خود روایتیں کس سے کی ہیں؟ احمد بن محمد بن خالد برقی سے روایت کی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شیخ الحدیث اپنے شاگرد سے روایت نقل کرتا ہے، جبکہ قاعدہ قانون کیا ہے؟ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ شاگرد استاد سے حدیث نقل کرتا ہے، شاگرد شیخ الحدیث سے روایتیں نقل کرتے ہیں، نہ کہ شیخ الحدیث شاگردوں سے روایتیں نقل کریں گے۔ جی، دو قرینے ہوئے، یعنی اس کتاب میں، کون سی کتاب میں؟ رجال شیخ یعنی رجال برقی میں، رجال برقی میں کیا ہے کہ یہ عبداللہ بن جعفر حمیری کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے کہ میں نے ان سے براہ راست حدیثیں سنی ہیں، اور یہ صاحب قرب الاسناد ہیں، جو خود احمد بن محمد بن خالد برقی سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شیخ الحدیث اپنے شاگرد سے روایت نقل کرتا ہے۔ تیسرے، اس کتاب میں ایک عنوان احمد بن ابی عبداللہ بھی ہے، جو یہی حضرت برقی ہیں، احمد بن ابی عبداللہ، جو خود یہی برقی ہیں، اور کہیں اس امر کا اشارہ نہیں دیا گیا کہ احقر اس کتاب کا مؤلف ہے، جبکہ مصنفین کا اصول ہے کہ جب کتاب میں کسی بات کا تذکرہ اپنے نام سے کرتے ہیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ میں ہی اس کتاب کا مؤلف بھی ہوں، اور یہ کام شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، نجاشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ابن داؤد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، سب نے کیا ہے، رجال ابن داؤد بھی ہے نا، اور ان کے بیانات میں اس امر کی صراحت وضاحت، امر کی صراحت و وضاحت موجود ہے۔ نمبر 4، اس کتاب میں ایک عنوان محمد بن خالد بھی ہے،
یہ کون تھے؟ محمد بن خالد، یعنی احمد بن محمد کے والد، یعنی محمد خود، یعنی جو صاحب کتاب کے والد بزرگوار تھے. یعنی محمد کون تھے؟ صاحب کتاب کے والد بزرگوار تھے. لیکن اس امر کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب نہ جناب برقی کی ہے اور نہ ان کے والد محترم کی ہے، بلکہ یا تو ان کے فرزند عبداللہ بن احمد البرقی کی ہے جن سے جناب کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، یا فرزند کے فرزند احمد بن عبداللہ بن احمد البرقی کی ہے. یعنی کیسے؟ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ یا تو ان کے فرزند عبداللہ کی ہے، کس کے فرزند؟ احمد کے فرزند، یا فرزند کے فرزند وہ کون ہے؟ احمد بن عبداللہ بن احمد البرقی، یعنی پوتے کا نام بھی احمد ہے اور دادا کا نام بھی احمد ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، اشتباہ نہ ہو. جن سے جناب صدوق روایت کرتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہی احتمال زیادہ قوی ہے. علامہ کیا کہتے ہیں کہ یہی احتمال زیادہ قوی ہے. کون سا؟ کہ احمد بن عبداللہ بن احمد البرقی کی یہ کتاب ہے. صحیح، احمد بن عبداللہ بن احمد بن محمد بن خالد البرقی، ایسے کہا جائے کہ ان کی یہ کتاب ہے. صحیح، اور یہی احتمال زیادہ قوی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہی احتمال زیادہ قوی ہے، اور یہی احتمال زیادہ قوی ہے. اور یہی احتمال زیادہ قوی ہے کہ اس میں سعد اور ہمیری جیسے حضرات کا تذکرہ ہے، اور وہ جناب برقی کے فرزند کے ہم اثر تھے. جناب برقی کے فرزند کے ہم اثر تھے، لہذا ان کے پوتے کے اعتبار سے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان کے حالات نقل کیے جائیں اور ان کی شخصیت کو کتاب کا موضوع بنایا جا سکے. تو آج ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی کل ہوگا. نکتفی علی ھذا المقدار والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.